الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا اور وہاں سے نکلوا دیا، یعنی کہ جنت سے، اور ہم نے کہہ دیا کہ یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور زمین میں ایک مقرر وقت تک تمہیں ٹھہرنا ہے اور زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ یہاں اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک درخت سے دور رہنے کے لیے کہا تھا اور شیطان کی باتوں میں نہ آنے کے لیے کہا تھا۔ آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں بھی آ گئے اور درخت سے بھی دور نہ رہے، تو اس سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر گئے، گناہ کر گئے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے، لیکن نبیوں سے چھوٹے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا یہ خیال درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نبیوں سے نہ بڑے گناہ ہوتے ہیں اور نہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر نبیوں سے چھوٹے گناہ بھی ہونے لگے تو نبیوں کی جو بات ہوتی ہے، نبیوں کی جو دعوت ہوتی ہے، وہ امانت ہوتی ہے۔ اگر ان سے بھی گناہ ہونے لگے چاہے چھوٹے ہی ہوں تو پھر ان کی بات پر کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا، اور جو دین وہ لائے ہیں اس دین کا کوئی مطلب بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو صغیرہ گناہوں سے بھی بچاتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کیا ہے؟ پھر دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں کئی نبیوں کے بارے میں یہ باتیں آئی ہیں کہ ان سے کچھ غلطیاں ہو گئیں، اور ان غلطیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان نبیوں پر عتاب بھی آیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے درخت کھا لیا، عتاب آ گیا۔ یونس علیہ السلام کو ہجرت کا نہیں کہا گیا، عتاب آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو روک کر مکے کے لوگوں سے بات چیت شروع کر دی، عتاب آ گیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ تو نبیوں سے اجتہادی خطا ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عتاب بھی آیا ہے۔ لہٰذا ان واقعات میں سے یہ بھی ایک واقعہ ہے آدم علیہ السلام والا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ نبیوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیاں غلط فہمی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہی، اس بات کو سمجھنے میں کوتاہی ہو گئی، یا بھول جانے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہی اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ تھا، لیکن بات ذہن سے نکل گئی، بھول جاتا ہے آدمی۔ تو ایسے انبیاء کرام کے ساتھ بھی یا تو غلط فہمی ہو گئی یا وہ بات بھول گئے، لہٰذا اس پر عمل نہ ہو سکا، تو یہ باتیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معصیت کہا ہے قرآن میں، یعنی کہ نافرمانی کہہ سکتے ایک طرح سے۔ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ نبیوں کی غلطیاں اگرچہ چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، اور اگر بڑوں سے کوئی غلطی چھوٹی بھی ہو جائے تب بھی وہ غلطی پھر چھوٹی نہیں ہوتی، بڑوں سے ہوئی ہے اس لیے پھر وہ بڑی سمجھی جاتی ہے، اس لیے اس کو معصیت کہا ہے۔ لہذا یہاں پر آدم علیہ السلام کے تعلق سے جو بات آ رہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان سے جو غلطی ہوئی وہ بھول چوک کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی، اور یہ غلطی گناہ نہیں ہوتی، اور اس غلطی پر معافی بھی مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ان غلطیوں پر معاف فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے کیا ایسی باتیں بتائیں جس کی وجہ سے وہ اس کی باتوں میں آ گئے؟ علماء نے 3 نقطے بیان کیے۔ ایک نقطہ تو علماء نے یہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا یہ جو درخت ہے نا، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اور اشارہ اس جیسے باقی درختوں کا بھی تھا۔ مثال کے طور پر سیب کا درخت، میں مثال دے رہا ہوں، باقاعدہ کسی درخت کا ذکر نہیں ہے، میں بتا چکا ہوں، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، سیب کا درخت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو سیب کا درخت ہے اس کے قریب مت جانا،
اور یہ اشارہ اس طرف تھا جنت میں جتنے سیب کے درخت ہیں ان سب کے قریب مت جانا، لیکن آدم علیہ السلام کیا سمجھے؟ خالص اس درخت کی بات ہو رہی ہے، اور شیطان نے یہی سے ان کو بہکایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے منع کرا ہے، اس جیسے جو دوسرے درخت ہیں اس کے پاس آپ جا سکتے ہیں، آپ سے نافرمانی نہیں ہوگی۔ لہذا ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جنت میں اس جیسے اور بھی بہت سارے درخت تھے اور اس کیٹیگری سے روکا گیا تھا، اس خاص درخت سے نہیں روکا گیا تھا، شیطان نے یہاں پر گلا دیا۔ دوسرا نقطہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ شیطان نے یوں کہا کہ اے آدم، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روک ٹوک تھی نا، یہ شروع میں تھی، اب وہ روک ٹوک ختم ہو گئی۔ جب تم پیدا ہوئے تھے اور نیا تمہارا دور تھا، یہ رکاوٹ صرف اس نئے دور کے لیے تھی، اب تو تم جنت میں رکے ہوئے ہو، کافی وقت گزار چکے ہو، بات پرانی ہو چکی ہے، لہذا رات گئی بات گئی۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بالکل ہلکا پتلا دودھ پلایا جاتا ہے، پھر جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو دودھ بھی تھوڑا اچھا پلایا جاتا ہے، پھر جب وہ اور بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بوٹیاں کھاتے ہیں، گوشت ووشت نوچتے ہیں۔ جیسا آدمی بڑا ہوتا رہتا ہے اس کی غذا بھی بدلتی رہتی ہے۔ تو شیطان نے ان سے یہی کہا کہ اس سے روکا گیا تھا، شروع میں تمہارا نقصان تھا، اب نقصان نہیں ہے، اب تو بات بہت پرانی ہو گئی، کھا سکتے ہو۔ لہذا آدم علیہ السلام اس کے جھانسے میں آ گئے۔ اور تیسرا نقطہ علماء نے یہ بیان کیا کہ اس نے اس درخت کے اتنے فائدے بیان کیے، اتنے فضائل بیان کیے کہ آدم علیہ السلام اس بات کو بھول ہی گئے۔ ہوتا ہے نا، ہمارے چلے 4 مہینے کے ساتھ ہی پکڑ لیتے کسی کو، بھئی یہ فائدہ، یہ ثواب، یہ چیزیں، اور یہ نعمتیں، اور یہ جنت، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اور یہ حوریں، اور یہ بندہ کہتا ہے میری ماں بیمار ہے، میرے ایگزام ہے، میری نوکری ہے، میرے بیوی بچے ہیں، اور وہ بتاتے رہتے نہیں یہ فائدہ۔ وہ ایک وقت ایسا آتا ہے فائدہ سن کے اس کا بڑے سے بڑا تقاضا چھوڑ دیتا ہے وہ کہ ہاں کوئی بات نہیں، اگر اتنے فائدے تو میں چل رہا ہوں، چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کسی چیز کے اگر فائدے بتا دو تو بندہ پھر اس کے جو اپنے دوسرے تقاضے ہوتے ہیں وہ بھول جاتا ہے۔ لہٰذا شیطان نے یہاں پر یہ حربہ استعمال کیا کہ اس کے اتنے فائدے بتائے کہ اگر یہ کھا لو گے تو یہاں جنت میں ہمیشہ رہو گے، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، یہ جنت کا تم نے لباس پہن رکھا ہے، یہ اترے گا نہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، تمہیں ایک وقت تک یہاں ٹھہرنا اور رکنا ہے، لہٰذا یہ اس درخت کی وجہ سے اگر یہ کھا لو گے تو وہ ایک وقت کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر ہمیشہ یہاں رہو گے۔ آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے۔ تو لہٰذا کسی کی باتوں میں آنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے یا نہیں، ہمیشہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو ہمیں سمجھا رہا ہے، پٹیاں پڑھا رہا ہے، یہ واقعی میرا خیر خواہ بھی ہے یا نہیں۔ پھر کسی کی باتوں میں آنے کا یہ نہیں کہ ہر کسی کی ارے غیرے کی سن کر ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، بعد میں بڑا انسان پچھتاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے واقعی سے تو ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں تو یہ بات پتہ چل گئی کہ آدم علیہ السلام کی جو غلطی تھی وہ صرف ایک اجتہادی خطا تھی، یا بھول جانا تھا، یا غلط فہمی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر آدم علیہ السلام کو معاف بھی کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرما دیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کریں۔